نہیں ہے کہ وہ وکیل کر کے کوئی اپلیکیشن فائل کرے. اور کوئی بھی کرتا ہے بھائی جواب داری تو جبران ناصر کی ہے. کون سا کیس ابھی تک جبران ناصر کے نام سے کس عدالت میں فائل ہوا ہے؟ وہ کہتے ہیں لیکن میں نے نہیں ایک سیکنڈ بات سنو میرے بھائی. میں نے اپنی ذات سے کس عدالتی فورم پہ جا کے کہا ہے کہ ان کا منہ بند کیا جائے؟ میں نے جتنے بھی لوگوں کی آپ بات کر رہے ہیں جن کی طرف اشارہ کر رہے ہیں میں نے ان میں سے کس کو آج تک نام سے مخاطب کیا؟ اس بچی کا ذہن تیار کرنے میں ذہن کشی کرنے میں ٹائم انویسٹ کیا جاتا ہے. اس بچی کی عمر بہت ہی چھوٹی ہے. اقرار الحسن جو معروف صحافی ہیں انہوں نے بھی اسی قسم کے الزامات لگائے ہیں. آپ انڈورس کرتے ہیں ان الزامات؟ وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم بڑے شاندار طریقے سے عدالتوں کے اندر جھوٹے ایفیڈیوٹ دے کے عدالتوں سے فراڈ کر رہے ہیں. یہ کہنا چاہ رہے ہیں آپ؟ میں یہ سمجھ رہا ہوں جی ان کے موقف تو یہی ہے. ان کا آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں. اب سر آگے بڑھتے ہیں کہ جو سرٹن یوٹیوبرز ہیں ان کے خلاف ایک آرڈر آیا کورٹ کا کہ انہوں نے توہین عدالت کی ہے. پھر ان پر جو مدعی ہے ان کے حوالے سے بات کرنے پر بھی پابندی لگی ہے. تو یہ پابندی لگوانے میں آپ کا کیا کردار رہا ہے؟ آپ اگر عدالت آ رہے ہیں کیس کو فالو کرنے کے لیے تو یقینی طور پہ عدالت میں وہ وکیل کھڑا ہو کے جرا کرتا ہے نا. مجھے کرمنل پروسیڈنگس کے علاوہ کس عدالت میں دیکھا گیا؟ میں یا بیل کی ہیئرنگ میں آ رہا ہوں یا چلان کی ہیئرنگ میں آ رہا ہوں یا ایم ایل او کی ہیئرنگ میں آ رہا ہوں یا 164 کی ہیئرنگ میں آ رہا ہوں. ٹھیک ہے. اگر کسی نے کوئی بات کی ہے جو کنٹمپٹ کے زمرے میں آتی ہے ٹھیک ہے تو بطور میرے چیمبر سے میرے دفتر سے تو کوئی پٹیشن فائل نہیں ہوئی ہے. ٹھیک ہے. مگر کیا آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ 22 کروڑ عوام کے اندر کسی کو حق نہیں ہے کہ وہ وکیل کر کے کوئی اپلیکیشن فائل کرے؟ اور اگر وہ کرتا ہے کوئی بھی کرتا ہے بھائی جواب داری تو جبران ناصر کی ہے. ہم نے یہ طے کر لیا. ٹھیک ہے. مذاق کا خیز بات ہے نا, یہ عجیب سی بات ہے. اچھا اس کے بعد یہ کہ وہ توہین عدالت کے حوالے سے جن جج صاحب کے پاس کامنٹس ہے میں نے وہ آرڈر پڑھا تھا, اس میں انہوں نے کہا تھا کہ جی ایک درخواست گزار کا مقدمہ ہے کہ میری ذات کے حوالے سے کامنٹس ہیں, اور یقینی طور پہ تھوڑے بہت کامنٹس انہوں نے دیکھے بھی ہوں گے, اس کو سامنے ان کے ہوں گے, تبھی انہوں نے کہا جی یہ میٹر میں چیف جسٹس صاحب کو ریفر کر رہا ہوں. ٹھیک ہے. اور یہ اس کے بعد اب انہوں نے کوئی فیصلہ کرنا تو ہوگا. دوسری بات یہ ہے کہ حتیٰ کہ عزت جی شہباز شریف نے عمران خان پہ کیس کیا تھا, بہت سارے ہوتے رہے, عمران خان نے کسی پہ کیا تھا, تو یہ کوئی نئی بات ہے؟ نارمل بات ہے نا. بالکل. اخباروں کے اوپر کیے ہوئے جیو کا بائیکاٹ کر دیا, کبھی ایئر وائی کا بائیکاٹ کر دیا, یہ کر دیا. اب ایک انسان کی اگر ذات مجھے میری پرسنل ذات کے حوالے سے بہت کچھ بولا گیا, یہ آپ کے علم میں جی بولا جا رہا ہے. کون سا کیس ابھی تک جبران ناصر کے نام سے کس عدالت میں فائل ہوا ہے؟ بالکل کوئی ایک ہے. وہ کہتے ہیں لیکن نہیں ایک سیکنڈ بات سنو میرے بھائی. یار آپ صحافی ہو, آپ نے پین پکڑا ہے, یہ کیمرہ ہے. جی ہم چھچوری گفتگو نہیں کریں گے. جی بالکل. ہم چھچوری گفتگو نہیں کریں گے. ٹھیک ہے. جو کر رہے ہیں ان سے آپ متاثر نہ ہو. جی ٹھیک ہے. ہو ہی نہیں سکتا. یہ تو پھر آپ وہی بات کر رہے ہیں نا کہ جی ہر چیز کے پیچھے پینٹاگون ہے. نہیں, برج گر گیا پاکستان میں امریکی سازش ہے. بالکل صحیح ہے. ٹھیک ہے. ایک عجیب سی بات کر رہے ہیں. جی بھائی کبھی آپ کہتے ہیں کہ جی یہ تو کوئی وکیل ہی نہیں ہے. جی کبھی آپ کہتے ہیں جی تو ریگولر وکیل نہیں ہے تو روز آ کے چیمبر بھی نہیں کھولتا. کبھی آپ کہتے ہیں کہ جی یہ تو کوئی فورن فنڈنگ پہ چلنے والا آدمی, اس کو وکالت نہیں آتی. بالکل. کبھی آپ میری وکالت کے اتنے گن گاتے ہیں کہ جی اس کے پیچھے بھی یہ ہے, اس کے پیچھے بھی وہ ہے, فلاں کام بھی کس نے کر دیا, فلاں کام بھی اس نے کر دیا. بالکل صحیح ہے. ایک کسی کے خاندان کے بارے میں آپ نے غلیظ ترین باتیں کی ہیں. انہوں نے جا کے کیس لے کے عدالت کو ساری چیزیں پڑھوا کے 3 پیج کا ایک آرڈر ہے جو میرے بھی سامنے آیا, میڈیا نے بھی پڑھا ہے, ان پہ پابندی لگا دی گئی ہے. ٹھیک ہے. میں نے اپنی ذات سے کس عدالتی فورم پہ جا کے کہا ہے کہ ان کا منہ بند کیا جائے؟ بالکل صحیح ہے. اگر میرے بارے میں بات, اچھا چلے یوں کر لیں. جی جو مدعی مقدمہ نے کیس کیا کہ میرے اور میرے خاندان کے بارے میں بات نہ کی جائے, جی میں کیا ان کے خاندان کا فرد ہوں؟ نہیں. کیا وہ آرڈر مجھے پروٹیکٹ کرتا ہے؟ نہیں. کیا آج کی تاریخ میں کوئی عدالتی آرڈر ہے جو ان لوگوں کو روکتا ہے کہ میرے بارے میں مزید باتیں کریں یا نہ کریں؟ نہیں. کر سکتے ہیں نا. جی تو میرا نقصان جاری ہے. جی میری ذات کو متنازع آج بھی بنایا جا رہا ہے. اس وقت جب میں آپ بات کر رہے ہیں, ہو سکتا ہے کوئی بیٹھا ہوا میرے عقیدے کے بارے میں, میرے خاندان کے بارے میں, میری وکالت کے بارے میں, میری پاس کے بارے میں کوئی بھی بات کرتے جو کی بھی جا رہی ہے, بہتان بازی ہو رہی ہے. میں نے کس کو قدم لگائی ہے؟ مجھے پتا چلا ہے کہ جی مجھے فلانا جگہ پہ انٹری سے پابندی ہے. جی وہ بھی پریس ریلیز کے ذریعے. جی تو آپ کو شاید اس لیے کہ اس کیس میں ایک میرا ایک تعارف رہا ہے بطور پبلک فگر. تو آپ جب کسی ایسے انسان کو جس کو تھوڑا بہت معاشرہ جانتا ہے, پذیرائی ہوتی ہے, اس کو جب آپ اس کے بارے میں بات کرتے ہیں تو لوگ نوٹس لیتے ہیں کیا کیا اس نے, کیا ہوا, تو آپ کو ایک نام ملا ہوا ہے, آپ اس کے بارے میں کر دیتے ہیں. میں یہ کیس 13 جون کو لیا تھا. مجھے بتا دیجیے اس 13 جون سے لے کے اب تک بہت ساری انٹرویوز ہوئے ہیں, میڈیا ٹاکس بھی ہوئے ہیں, پریس کانفرنس بھی ہوئے ہیں. میں نے جتنے بھی لوگوں کی آپ بات کر رہے ہیں, جن کی طرف اشارہ کر رہے ہیں, میں نے ان میں سے کس کو آج تک نام سے مخاطب کیا؟ نہیں, کبھی نہیں سنا آپ نے. مگر میرے بارے میں تو روز ماشاءاللہ نام لے کے مخاطب کیا جاتا ہے. میں تو بھائی کسی گنتی میں نہیں لاتا آپ کو. صحیح ہے.
جو ان لوگوں کو احساس نہیں ہے اس بات کا کہ میں اس ملک میں سماجی کارکن یا سیاسی کارکن 2013 سے ہوں، 2013 سے ہوں. قلعدم جماعتیں بھی بھگتی ہیں، دہشت گرد جماعتیں بھی بھگتی ہیں، حساس ادارے بھی بھگتے ہیں، وڈیرے جاگیردار بھی بھگتے ہیں، بڑے ریئل اسٹیٹ ٹائکون بھی بھگتے ہیں، بڑے بڑے اس کے میڈیا ہاؤسز چینلز اور ان کے مالکان بھی بھگتے ہیں. بالکل. ان کو شاید یہ لگ رہا ہے کہ ان کی جمعہ دن 8 دن پہلے کسی کی آنکھ کھلی ہے کہ یہ انسان کمزور اعصاب کا ہے، اس کے اوپر حاوی ہو جاؤ. ہم تو تھرائیو کرتے ہیں انڈر پریشر. صحیح ہے. تھرائیو کرتے ہیں انڈر پریشر. تو میں نہیں ان لوگوں کے پیچھے بھاگتا کہ میرے بارے میں یہ کورٹ میں چلے جاؤں اور آرڈر لوں. کوئی غیر قانونی کام ہو رہا ہے تو ادارے ہیں وہ اپنا کام خود کریں گے، اس کا نوٹس لیں گے. میں نے تو اس والے سے بھی نہیں کی. ہاں ایک درخواست میں نے ضرور دی ہے، وہ یہ دی ہے اپنے بار کو کہ کیا میں بطور وکیل اس بات کا حق رکھتا ہوں کہ میں روز بغیر کسی بھی خوف کے کہ کوئی بدتمیزی یا کوئی ہراسمنٹ کوئی ایسی چیز ہوگی، ٹھیک ہے، اس کنسرن کے صرف اپنے کیس پہ فوکس کر کے وکالت میں آؤں، مائی لارڈ سے مخاطب ہوں، دلائل دوں اور گھر چلے جاؤں؟ کیا کسی ڈاکٹر کو اجازت ہے کہ وہ صبح اٹھ کے اپنی کلینک پہ جا سکے؟ کیا کسی انجینئر کو اجازت ہے کہ وہ صبح اٹھ کے اپنی فیکٹری میں جا سکے؟ کیا کسی کرکٹر کو اجازت ہے کہ بغیر خوف کے وہ گراؤنڈ میں جا سکے؟ ہونی چاہیے نا. بالکل. تو اگر اس حوالے سے روکا جا رہا ہے کہ میں ایک کیس چھوڑ دوں، یعنی کہ جو میرا پروفیشنل ذریعہ ہے اپنا کام کرنے کا معاشرے کے اندر، کچھ سماجی کام تو نہیں ہے کہ آپ اس باتیں ایک کاز کو لے کے سپورٹ کر رہے ہیں، ایک پروفیشنل سروسز میں دے رہا ہوں. بالکل. ہمارا ایک کنڈکٹ ہوتا ہے لائرس کا، اس میں اگر آپ خلل ڈالیں گے تو میں ڈیفینیٹلی بار کو بتاؤں گا کہ بھائی مجھے، اور بار نے اس حوالے سے آج میں مشہور ہوں سندھ ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن کا، انہوں نے جو اس حوالے سے پریس ریلیز جاری کی، انہوں نے اسی کو موقف بنایا ہے کہ کسی وکیل کو اس کی پروفیشنل سروسز ڈسچارج کرنے سے آپ نہیں روک سکتے، یا اس دوران اس کو ہراساں نہیں کر سکتے یا انٹیمیڈیٹ نہیں کر سکتے. وہاں تک میری درخواست ہے. وہ کوئی لیگل فورم نہیں ہے کہ وہ آ کے کنٹیمپٹ لگا دے گا باہر یا کچھ ایسا کرے گا، بٹ باہر نے ایک موقف اختیار کیا ہے کہ عدالتوں کے اندر ایسی روش جو ہے کل کو کوئی بھی وکیل، صحیح ہے، اب تو یوٹیوب پہ ہر کوئی ہے نا، تو پھر کل کو کوئی بھی وکیل اس کا نشانہ بن سکتا ہے. بالکل. اس حوالے سے بٹ ادروائز جن کو کچھ نہیں مل رہا وہ نام کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں. مجھے لگ رہا تھا کل تک کیس جو ہے وہ بچی کی بازیابی کا ہے، اب وہاں پہ شاید ان کو تکلیف پیش ہو رہی ہے تو ان کو لگ رہا ہے کہ چلو کسی اور بندے کو اٹیک کر کے یہ میچ جیت لیتے ہیں. صحیح ہے. ٹیسٹ میچ ہار رہے تو T20 کو جیت لیتے ہیں. ٹھیک ہے، صحیح ہے. تو آپ ان کے خلاف اسی طرح معاملہ چلتا رہے گا اور کوئی کارروائی نہیں کریں گے؟ میری ذات کے حوالے سے نہیں ہوگی. اچھا مجھے یہ بتا دیں کہ میڈیا پر سر دو موقف ہیں، دو نیریٹو ہے. ایک یہ کہ ملزم کے پیچھے گینگ ہے، دوسرا نیریٹو ہے کہ ملزم کے پیچھے کوئی گینگ نہیں ہے. آپ کون سے نیریٹو کو انڈورس کرتے ہیں؟ میں نے نہ میڈیا دیکھ کے کیس لیا تھا بھائی، نہ میں میڈیا منٹوں میں کارروائی کی جاتی ہے. ملٹیپل لوگ آتے ہیں کراچی سے ایک بچی کو لے کے جاتے ہیں، اس بچی کا ذہن تیار کرنے میں، ذہن کشی کرنے میں ٹائم انویسٹ کیا جاتا ہے. اس بچی کی عمر بہت ہی چھوٹی ہے، جس کی وجہ سے وہ بہت سارے جرائم کے خطرے میں اس پہ آ سکتی ہے. پھر اس بچی کو پوشیدہ رکھا جاتا ہے اغوا کے 9 دن بعد تک، اور پھر 9 دن بعد ایک بات ہوتی ہے، ایک دعویٰ ہوتا ہے کہ جی تو نکاح ہوا ہے 17 تاریخ کا. تو پھر اگر 17 تاریخ سے بھی لے لیں تو آپ نے 8 دن کیوں پوشیدہ رکھا ہے اس بات کو؟ ٹھیک ہے، نکاح تو کوئی حلال کام ہے نا، حرام کام تو نہیں ہے. اگر حقیقی ہے اور شرعی ہے اور لیگل ہے اور واقعی میں ولی یا سرپرست سے کسی وکیل کی اس میں ہوا ہے رہنمائی میں، یا جو بھی ہماری قانونی اور شرعی قدریں ان کو پورا کیا گیا تقاضوں کو، ٹھیک ہے. پھر اس کے بعد پتہ چلتا ہے کہ جب آپ کو پولیس ڈھونڈنے نکل رہی ہے مئی اور جون کے مہینے میں، تو ہر ایک صوبے کے آئی جی کو لکھا گیا، ہر ایک صوبے کے ہوم ڈپارٹمنٹ کو لکھا گیا، ریلویز کرا کو پتہ ہے کہ ریلویز کو لکھا گیا کہ پٹری پہ کوئی گزرتا ہوا ملے، ٹرین کا ٹکٹ خریدتا ملے، اس نام سے تو روکو. تمام ہسپتالوں کو لکھا گیا، ملک کے تمام دارالامانوں کو لکھا گیا، بالکل ملک کے تمام اپنے یہ ایئرپورٹس وغیرہ کو لکھا گیا. شناختی کارڈ وغیرہ بند کرانے کی کوشش کی گئی، فری بینک اکاؤنٹ فریز کیے گئے کہ پکڑ میں نہیں آ رہے 4 صوبوں کی پولیس میں. صحیح ہے. اور لاہور، چشتیاں، رحیم یار خان، بالا کوٹ، مانسیرا یہاں موو ہو رہے ہیں. ٹھیک ہے. آپ کو ہائی کورٹ کا آرڈر ہے، اتنے سخت آرڈر ہیں کہ آئی جی سندھ کو ڈائریکٹ ذمہ داری دی ہوئی تھی، جو وہ جب پوری نہ کر پائے، ان سے اس میں غفلت ہوئی تو ان کو سسپینڈ کر دیا گیا. یعنی کہ ایک پریشر ایک طریقے سے پولیس ڈھونڈ رہی ہے کہ بھائی ہائی کورٹ نے بلایا ہے، بالکل، اور آپ سکسیسفلی جو ہے آدھے مہینے تک 15-20 دن تک چکما دیتے رہے. یہ کوئی اکیلا انسان کر سکتا ہے؟ بالکل صحیح ہے. ٹھیک ہے. مشکوک چیزیں ہیں اس میں، ایسی چیزیں ہیں. اور پھر جو شروع میں ملزموں کی لسٹ بنی، ملزمان کی لسٹ بنی، وہ 35 ملزمان کی ہے. وہ نام میں نے تو نہیں دیے، وہ تو ایسے نام ہے جو مدعی مقدمہ نے زندگی میں پہلی بار پڑھے کہ یہ کون ہے.
یہ تو وہ لوگ ہیں نا جن کے پیچھے پولیس پہنچی تو پتہ چلا کہ اچھا یہاں تھے یہاں سے بھی لے گئے، وہاں تھے وہاں سے بھی لے گئے. صحیح ہے. تو اب اس کو آپ یوں کہہ لیجیے یار کہ 4 لوگوں کا خاندان، 11 کی ٹیم، 16 کا اسکواڈ، جی جی 35 لوگ اگر ہوں تو اس کو آپ کیا کہیں گے؟ صحیح ہے. آپ نام دے دیجیے. صحیح ہے. ٹھیک ہے ناظرین میں پوچھ رہا ہوں آپ نام دے دیجیے. کبھی منظم گینگ ہی کہیں گے. منظم نہ بھی کہیں، ہاں مطلب کہ 35 افراد آئے ہیں نا، اور ان میں سب آپس میں رشتہ دار بھی نہیں ہے، سب کا تعلق ایک شہر سے بھی نہیں ہے. اگر سہولت کاری بھی ہے، دیکھیں گینگ شاید لفظ اتنا لوڈڈ ہے کہ اس کے ذہن میں پتہ نہیں کیا کیا امیجز آتی ہیں، بٹ ڈیفینیٹلی کیا چند افراد ہیں یا زیادہ افراد ہیں؟ زیادہ افراد ہیں. کیا اس میں کہیں نہ کہیں پشت پناہی کی جا رہی ہے یا چھپایا جا رہا ہے ان لوگوں کو جو پاکستان میں یہ سروس پرووائڈ کرتے ہیں کہ اگر تمہیں کوئی کم عمر کی لڑکی پسند ہے یا تم نے اس کو اغوا کرنا ہے کسی بھی مقاصد کے لیے، اس کو اگر ایک کور دینا ہے تو ہم نکاح بھی پرووائڈ کریں گے، ہم گواہ بھی پرووائڈ کریں گے، ہم اس کے حوالے سے جھوٹے ایفیڈیوٹ بھی بنا کے دیں گے، اور ہم عدالتوں میں 2-3 کے اندر ہراسمنٹ کی پٹیشنز بھی ڈال دیں گے، اور کوئی مسئلہ پڑا تو پورے ملک میں تمہیں الگ الگ شہر میں وکیل بھی مہیا کیے جائیں گے. ایک سروس ہے. جیسے آپ موبیلنگ کے پاس جاتے تو کہتے جی فرینڈز اینڈ فیملی پیکج، ٹھیک ہے، بٹ فرض کرو وہ سم جو آپ کو دی گئی ہے وہ جعلی ہے، آپ پکڑے جاؤ بڑا مسئلہ نہیں ہے، آپ کے ساتھ وہ سم اگر پکڑی جائے نا تو پوری کمپنی آ جائے گی. ٹھیک ہے. کیا ایسی کوئی بات ہے کہ ان کے ذریعے وہ تمام لوگ جو پتہ نہیں اس ملک کے کتنے ظہیر جیسے کرمنلز کو سہولت دے رہے ہیں، پرووائڈ کر رہے ہیں سروسز، وہ پکڑ میں آ جائیں گے، یا ڈائریکٹلی اس کیس کے ملزم جو ہیں وہ کچھ ایسے افراد کے ساتھ منسلک ہیں جن کا ارادہ ہے کہ بچی کے ساتھ فی الحال ایک نکاح نامے کا کور لے کے بعد میں کوئی ایسا جرم کیا جائے جس میں اس کو ملک کے اندر رکھا جائے یا ملک سے باہر بھیجا جائے یا کوئی بھی ایسا کام کیا جائے. اور دیکھیں کوئی نئی بات نہیں کر رہے ہیں، اس ملک میں ہی پچھلے 4-5 سال میں چائلڈ پورنوگرافی کے قوانین بنے، اس ملک میں ہی 4-5 سال پہلے چائلڈ سیڈکشن کے خلاف قانون بنے، اس ملک میں ہی سیکشول ابیوز کے خلاف قانون بنے، اس ملک کے اندر ہی آپ نے پیکا 2016 FIA کا جو قانون تھا اس میں بچوں کے حوالے سے چیزیں ایڈ کی، چونکہ اس ملک کے اندر آپ کو ملے ایسے شواہد کہ چھوٹے بچوں کے ساتھ اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں. ٹھیک ہے. تو ڈیفینیٹلی ہم مریخ کی باتیں نہیں کر رہے، ٹھیک ہے، ہم اس ملک کی باتیں کر رہے ہیں جہاں پہ یہ چیزیں ہوتی ہیں، ان کو ڈیفینیٹلی انویسٹیگیٹ ہونا چاہیے. بٹ میں اگین حتمی رائے نہیں دوں گا. ٹھیک ہے. پولیس نے جو شروع میں انیشل انویسٹیگیشن کی تھی، میں کہہ رہا ہوں جی اس کو آپ ایک منطقی انجام تک لے کے جائیں. آپ اگر ایک روڈ پہ آ رہے ہیں تو سڈنلی یوں ٹپ نہ ماریں، آپ مکمل کریں کروائی اور نظر بھی آنی چاہیے. ابھی جو لیٹسٹ پروگریس رپورٹ ہے وہ ساری کی ساری بچی کے بیان پہ بیس کر دی. ارے بچی تو 6 بیان دے چکی تھی 2 مہینے پہلے، ٹھیک ہے، نیا کیا تھا؟ تو بیچ میں جب آپ نے وقت آیا اور مزید سیکشنز ایڈ کر دیے تھے، بیان تو تب بھی تھا بچی کا، اس وقت کیوں سیکشن ایڈ کیے تھے؟ صحیح ہے. اس وقت پیچھے ہٹ گئی تھی، پولیس کا پریشر یا میڈیا کا پریشر آپ کے سامنے تھا یا عدالتوں نے نوٹس لیا ہوا تھا تو آپ نے صحیح کام کر دیا، اور جیسے ہی تھوڑا سا معاملہ ٹھنڈا ہوا آپ نے کہا پھر نکال دو سارے سیکشنز. ٹھیک ہے. چیزوں کا جواب پولیس دے گی. صحیح ہے. ایک ضمنی سے سوال یہ بھی ہے کہ اقرار الحسن جو معروف صحافی ہیں انہوں نے بھی اسی قسم کے الزامات لگائے ہیں، آپ انڈورس کرتے ہیں ان الزامات کو؟ دیکھیں بہت بہتر ہے کہ آپ اقرار صاحب سے خود مل کے ان سے ان کی رائے لیں اس ایشو کے اوپر. بالکل صحیح ہے. میں اس کیس میں مدعی مقدمہ کا وکیل ہوں. ٹھیک ہے. میں صرف ایک ہی فریق کی رائے کو انڈورس کرنے کا یا اس کا موقف پیش کرنے کا کہتے ہیں اختیار رکھتا ہوں، اور وہ مدعی مقدمہ. آپ نے سر کبھی عدالت میں یہ موقف اختیار کیا ہے کہ ملزم کے پیچھے ایک گینگ ہے، اور بیس لائن کیا ہے جس پر اس وقت کیس چل رہا ہے؟ ابھی اسٹیج کے اوپر ایسی کیا چیز ہوئی ہے جس جگہ کے اوپر یہ موقف اختیار کیا جائے؟ بچی کو جب کراچی لانا تھا تو بچی کو دارالامان میں لوارث کر دیا تھا. اس کے لیے وہ گینگ ہو کہ نہ ہو، صرف یہ بتانا کہ ایک چھوٹی کمسن بچی دارالامان میں لوارثوں کرنا پڑی ہے، والدین کراچی میں سب کچھ کرنے کے لیے تیار ہیں. ٹھیک ہے. بچی کو چائلڈ پروٹیکشن سینٹر میں رکھنا تھا، اس کے لیے صرف وہ چائلڈ میرج کا آفینس اور جو نکاح نامہ سامنے آیا وہ کافی تھا. ٹھیک ہے. اس پہ فوکس کیا. ملزم کی بیل کے اوپر ابھی تک دلائل نہیں ہوئے ہیں. اگر آپ مجھے کہہ رہے ہیں کہ وکیل صاحب آپ کل کیا دلائل دینے جا رہے ہیں اور میں پہلے ہی ریویل کر دوں، ٹھیک ہے، تو فائدہ ہے، پھر تو میری وکالت میں مذاق اڑنا چاہیے نا. یہ تو عدالتوں کے لیے کچھ چیزیں ہیں، ایک سٹیج کے لیے چیزیں ہیں، اس سٹیج کے لیے چیزیں رہنے دیں.
میں ابھی سے بیٹھ کے بتاؤں کہ میں کیسے اے سے بی اور بی سے سی اور آخر میں ایکس وائی زی تک یہ پوری لڑی پھروں گا، وہ میں نہیں کر سکتا. وہ میرے خیال میں آپ کو پوچھنا بھی نہیں چاہیے کسی بالکل سے. صحیح. وہ پوچھتے ہیں نا آج آپ کی کیا اسٹریٹجی ہے کرکٹر سے، تو سمپلی بولتے ہیں جی پازیٹیو مائنڈ سے جائیں گے گراؤنڈ میں، تو ہم سب پازیٹیو مائنڈ سے ڈالا جائیں گے. یہی اسٹریٹجی ماضی کے حوالے سے پوچھا تھا کہ کبھی اختیار کیا ہے. اور دوسرا سر جو ملزم کوئی ایسی اسٹیج نہیں آئی ٹھیک ہے جس پہ مجھے اس چیز پہ فوکس کرنا پڑے بالکل صحیح ہے کہ اس چیز کو کرنے کے لیے آپ یہ کام کریں. بالکل صحیح. ٹھیک ہے. اچھا ایک یہ بھی بتائے گا کہ جو ملزم کی فیملی ہے اور ان کے وکیل ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ جتنی بھی اب تک کارروائی ہوئی ہے لڑکی کا دارالعمان جانا اور دارالعمان سے کراچی جانا یہ انہی کا پلان ہے اور وہ یہ ساری کارروائی ان کے حق میں ہی ہو رہی ہے اور وہ خود یہ کروا رہے ہیں. کیا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ واقعتاً ان کی جیت ہو رہی ہے یا ابھی آپ کے حق میں چیزیں چل رہی ہیں؟ اچھا آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم بڑے شاندار طریقے سے عدالتوں کے اندر جھوٹے ایفیڈیوٹ دے کے اور عدالتوں سے فراڈ کر رہے ہیں. یہ کہنا چاہ رہے ہیں آپ؟ میں یہ سمجھ رہا ہوں جی ان کے موقف تو یہی ہے. ان کا آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں تو اس کو جیت کہیں گے؟ وہ تو کہہ رہے ہیں وہ ان کا الفاظ. دیکھیے جس بندے کو تھوڑی بہت بیسک تربیت ہے صحیح غلط کا اس کو سکھایا گیا ہے قانون آئین اور والدین نے، وہ میرے پاس کوئی آئے گلی سے نکل کے کہے جی میں یہ پراڈو چوری کر کے لے آؤں، او بھائی شاباش، یہ رویہ ہونا چاہیے. صحیح ہے. ٹھیک ہے. اگر کسی نے عدالت میں جھوٹے ایفیڈیوٹ جمع کرائے ہیں تو بے شرمی کی وہ کون سی معراج ہے جس کے اوپر بیٹھ کے بندہ ٹیلی ویژن پہ یوٹیوب پہ پبلکلی بتائے صحیح ہے کہ جی یہ تو ہم نے چکما دیا عدالتوں کو، ہمیں اپریشیٹ کیا جائے. صحیح ہے. یہ تو وہی انسان کرے گا جس کے اندر سیلف رسپیکٹ نہ ہو. دوسرا کیا عزت کرے گا؟ اگین یہ ساری چیزیں بہت ساری چیزیں ہم لاہور کی عدالت میں جہاں سے بچی ٹرانسفر ہوئی ہے وہاں لکھ کے دے چکے ہیں. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. یہ جس دن بچی دارالعمان گئی تھی اس کے اگلے دن 20 تاریخ کو ایک درخواست فائل ہوئی تھی انہی مجسٹریٹ صاحب کے سامنے. صحیح ہے. اور ہم نے اسی درخواست میں ہم نے عدالت کو بتایا تھا، یہ تو ابھی 2 دن پہلے انہوں نے باتیں کی، ٹھیک ہے، کہ ایک پلان کے تحت کہ بازیاب نہ ہو بچی ریکوری ظہیر کی، انہوں نے ایک ملیشیس چال چل کے بچی کو یہاں ڈسکارڈ کیا ہے